کورونا وائرس چونکہ پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور اب ہر گلی ہر محلے میں اس کے پیشنٹ موجود ہیں، تو اس صورت میں نے مناسب سمجھا کہ ایک ایسی ویڈیو پہ کام کیا جائے جو آپ کو اس بیماری سے نبردآزما ہوتے ہوئے کچھ فائدہ دے سکے، یا جن دنوں میں آپ اس بیماری سے گزر رہے ہیں تو آپ کو کچھ ایسی ٹپس دی جائیں یا ایسی ٹیکنیکس بتائی جائیں جن کے اختیار کرنے سے آپ کو اس بیماری میں کافی افاقہ ہو اور آپ کی ریکوری کا عمل تیز ہو سکے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس بیماری کی سب سے خطرناک علامت سانس لینے میں دشواری ہے، اگرچہ یہ خطرناک نہیں ہے، ہر ایک کو یہ تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن کچھ پیشنٹس میں جو کہ 50 سال سے اوپر کے ہوتے ہیں ان میں یہ تکلیف کافی بڑھ جاتی ہے اور ان کو نیمونیا ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ جوانوں میں بھی ایسے ہو سکتا ہے لیکن قدرے یہ چیز کم دیکھی گئی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو یا ادروائز آپ کو کورونا ہو گیا، آپ کی سمٹمز اتنی سخت بھی نہیں ہیں، تب بھی آپ یہ ٹپس یا یہ ٹیکنیکس یوز کر کے اپنی تکلیف کو کم کر سکتے ہیں، اور جس دوران آپ کو یہ بیماری ہے اس میں کافی حد تک کمی آئے گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنی تھی کہ اگر آپ کو کورونا وائرس ہو گیا تو آپ پریشان نہ ہوں، اپنی ول پاور یا قوت ارادی کو نہ جانے دیں، کیونکہ اگر آپ اندرونی طور پہ کمزور ہو گئے تو آپ اس بیماری سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ پاک آپ کو جلد از جلد شفا یاب کرے۔ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس بیماری کے لیے کوئی ویکسین یا کوئی مخصوص دوا نہیں ہے، اور پوری دنیا نے لاک ڈاؤن کر کے بھی دیکھ لیا، جہاں سوائے چائنا کے اور کہیں پہ بھی یہ کارگر ثابت نہیں ہوا۔ اس وقت مشکل یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر ہم ملک کو لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو لوگوں کے بھوک سے مرنے کا خطرہ ہے، اور اگر ہم لاک ڈاؤن ہٹاتے ہیں تو اس بیماری کے بے لگام ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس وقت صورتحال کافی پیچیدہ ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں ہر وقت کرتا ہوں اور جو ہر کوئی ہر وقت کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں اور اپنے چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ اس سے بہت تیزی سے وائرس پھیلتا ہے۔ اور جب بھی باہر جائیں تو ماسک کا استعمال کریں، اس سے نہ صرف آپ کی حفاظت ہوتی ہے بلکہ وہ لوگ جو آپ کے آس پاس ہیں اور خدا نخواستہ آپ کو کورونا ہے تو وہ بھی آپ سے محفوظ رہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کی سب سے اہم بات جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا تھا وہ ایک بریدنگ ٹیکنیک ہے، یا ایک سانس لینے کی تکنیک، جس سے اگر آپ کو کورونا ہے اور آپ یہ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بے حد فائدہ ہونے والا ہے۔ میرے ایک ڈاکٹر دوست ہیں جو کہ کوئنس میڈیکل سینٹر انگلینڈ میں کام کرتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اس ٹیکنیک کو آزمایا۔ اس کے بارے میں کافی سٹڈیز بھی موجود ہیں، اور اس ٹیکنیک کو یورپ، امریکہ، پرتگال اور انگلینڈ میں اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ٹیکنیک میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ کو کورونا ہے تو اس کو ضرور آزمائیے، انشاءاللہ آپ کی تکلیف میں کافی آسانی ہوگی۔ آپ ایک گہرا سانس لیجئے، میں نے 5 سیکنڈ تک اپنی سانس کو روکے رکھا، اندر کی طرف کھینچ کے روکے رکھا، اور پھر اپنی سانس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے یہ عمل 5 سیکنڈ تک کرنا ہے، اور یہ عمل 5 بار دہرانا ہے۔ چونکہ کورونا کے مریض کے پھیپھڑوں میں کافی گھٹن ہوتی ہے، اگر آپ یہ عمل بار بار دہرائیں گے تو اس طرح آپ کے پھیپھڑوں میں آکسیجن بہت آسانی سے ڈلیور ہوگی اور کاربن ڈائی آکسائڈ آسانی سے باہر آئے گی۔ تو اس عمل سے جو ایک گھٹن یا سانس لینے میں دشواری کی سی کیفیت ہے اس میں کافی افاقہ ہوتا ہے۔ چونکہ اس بیماری میں انسان کو بہت زیادہ تھکاوٹ اور جسمانی کمزوری ہوتی ہے، تو آپ نے اس کیفیت میں یا اس کرونا وائرس کی کیفیت میں بیڈ کے اوپر پڑے نہیں رہنا، بلکہ بیڈ کے اوپر رہ کر بھی اپنی ٹانگوں کو، اپنے ہاتھوں کو ہلکے ہلکے ہلاتے رہنا ہے، ورزش جیسے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بیڈ سے اٹھ کر جتنا بھی آپ میں استطاعت ہو، ہمت ہو، آپ تھوڑا بہت چلیے، اپنی سرکولیشن کو، اپنے خون کو روانی دیجیے اپنے جسم میں، اور اس سے کافی علامات میں افاقہ ہوتا ہے اور آپ کافی انرجی فیل کرتے ہیں۔
ایک اور بہت ہی اہم آپ کو میں ٹیکنیک بتانے لگا ہوں. اگر آپ کو کرونا وائرس ہے اور آپ کو سانس لینے میں دشواری ہے، اگر نہیں بھی ہے تب بھی آپ یہ ٹیکنیک کر سکتے ہیں. آپ سیدھا نہ لیٹیں بلکہ آپ الٹا لیٹیں، جس کو ہم پرون پوزیشن کہتے ہیں. اور ایسا کرنے سے آپ کے پھیپھڑوں میں آکسیجن زیادہ مقدار میں داخل ہوتی ہے اور آپ کافی بہتر محسوس کرتے ہیں. اگر آپ کو بھی اس ٹیکنیک سے افاقہ ہو تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کر بتائیے گا. تو اس کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ لیٹنے سے پہلے آپ 5 بار سانس لیں اور باندھیں 5 سیکنڈ کے لیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا. اور اس کے بعد آپ بیڈ کے اوپر الٹے لیٹ جائیں، اور یاد رہے کہ آپ کے سر کے نیچے تکیے کا ہونا بھی ضروری ہے. آپ کو ایک اور اہم بات بتاؤں کہ آپ کے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں یہ آپ کی کمر کی طرف ہوتے ہیں، نہ کہ آپ کے سینے کی طرف. تو جب آپ لیٹتے ہیں تو آپ کے سینے کے اندر جو اعضاء ہیں، چیسٹ کے اندر جو اعضاء ہیں، وہ آپ کے پھیپھڑوں کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں. اگر آپ یوں سیدھے سوتے ہیں تو یہاں کے جو آپ کے اعضاء ہیں وہ پھیپھڑوں کے اوپر کافی پریشر ڈالتے ہیں، کیونکہ پھیپھڑے پیچھے کی طرف ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو اس بات کو میں اور انداز سے سمجھاؤں، جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس نے آپ کا سینہ یا پھیپھڑے چیک کرنے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو اسٹیتھو یا اسٹیتھوسکوپ کمر پہ لگاتا ہے، نہ کہ سینے پہ. ایک اور اہم بات کہ یہ ٹیکنیک سن 1970 یا 70 کی دہائی سے استعمال میں ہے، اور یہ ان مریضوں پر استعمال کی جاتی ہے جن کو نیمونیا ہوتا تھا. اور ابھی کرونا وائرس پینڈیمک کے دوران یہ دیکھا گیا کہ وہی پرانی ٹیکنیک کافی کام آ رہی ہے اور یہ ہاسپٹلز میں کافی استعمال ہو رہی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ مریض کو کئی گھنٹوں تک جو ہے الٹا اپنے بیڈ پہ لٹا دیا جاتا ہے، اور کافی گھنٹوں تک اس طرح لیٹا رہتا ہے، اور اس کو اس طرح سانس لینے میں کافی آرام آتا ہے. کیونکہ جب آپ چیسٹ پہ سوتے ہیں تو آپ کے پھیپھڑے چونکہ وہ پیچھے ہوتے ہیں تو ان کو ہوا کھینچنے میں اور باہر نکالنے میں قدرے آسانی ہوتی ہے. کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی تعداد 20 یا 19% دیکھی گئی ہے پوری دنیا میں، کہ جن کو پھیپھڑوں کی شدید تکلیف لاحق ہوتی ہے، جس کا ذکر میں کر رہا ہوں. اور یہ نیمونیا کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہوتی ہے جس کو ہم ARDS کہتے ہیں، یعنی ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم. اس میں پھیپھڑے انسان کے پھیپھڑے فیل ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں وینٹیلیٹر پہ جانا پڑتا ہے. تو اگر کسی کو وینٹیلیٹر پہ جانے میں کوئی تکلیف ہو، کیونکہ کافی تکلیف دہ عمل ہے، اس میں کافی تکلیف ہوتی ہے پیشنٹ کو جب اس کو پریشر کے ذریعے آکسیجن اس کے لنگز میں اتاری جاتی ہے تو اس کو کافی تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور اس سے پھیپھڑوں کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یعنی وینٹیلیٹر کی وجہ سے انسان کے پھیپھڑے بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں، کیونکہ انتہائی پریشر سے آکسیجن نیچے اتاری جا رہی ہوتی ہے. تو ایسے پیشنٹس جن کو وینٹیلیٹر سے کافی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی اگر پرون پوزیشن یا الٹا لٹا دیا جائے، سینے کے بل لٹا دیا جائے، تو ان کی کیفیات میں کافی کمی آتی ہے، اور وہ اپنی سختی کے وہ چند دن، وہ چند ہفتے وہ اگر گزار لیں تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. چونکہ یہ وائرس بالآخر ٹھیک ہو جاتا ہے، اپنا مدافعتی نظام اس کو شکست دے دیتا ہے. چند ایک بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جن کا ذکر میں پچھلی ویڈیوز میں بھی کر چکا ہوں، جن کو کوئی اور بیماریاں ساتھ لاحق ہوں، تو وہ ان کا چونکہ مدافعتی نظام یا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے تو وہ کافی سختی والی کیفیت سے گزرتے ہیں، اور اکثر انہی میں زیادہ سیریس کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. ادروائز اگر آپ جوان ہیں یا آپ صحت مند ہیں تو آپ یہ ٹیکنیکس ان کا استعمال کیجئے، اور انشاءاللہ آپ کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگی. کمپلیکیشن ہوگی بھی تو آپ اس سے باہر نکل آئیں گے انشاءاللہ. جیسے کہ میں نے بتایا کہ کرونا وائرس ایک پھیپھڑوں کا انفیکشن ہے، جیسے نیمونیا جس کو سب جانتے ہیں کہ وہ ایک پھیپھڑوں کا انفیکشن ہے، تو اس وائرس سے بھی وہی ایک پھیپھڑوں کا انفیکشن انسان کو ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ اکثر جان لیوا ثابت ہوتا ہے. تو یہ ٹیکنیک چونکہ نیمونیا میں بھی استعمال ہوئی، اب کووڈ-19 یا کرونا وائرس کی وجہ سے جو نیمونیا ہے اس میں بھی یہ کافی افیکٹو ثابت ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے مریضوں کو کافی آسانی ہو گئی ہے. اور اکثر ایسے لوگ جو کہ وینٹیلیٹر پہ جانے والے ہوتے ہیں
ان کو اگر کافی گھنٹوں تک الٹا لٹا دیا جاتا ہے تو وہ خود بخود یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم اب کافی بہتر محسوس کر رہے ہیں اور ہمیں وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات بتانا میں بھول گیا کہ ہم کیوں مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کورونا وائرس یا کوئی بھی نیمونیا ہو تو آپ کمر کے بل نہ لیٹیں، یعنی سیدھا نہ لیٹیں بلکہ الٹا لیٹیں، یعنی سینے کے اوپر لیٹیں، کیونکہ اس سے ایک انسان کی کیفیت جس کو ایٹلیکٹسس کہتے ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے، اور اس سے بہت آسانی سے وہ پیشنٹ مر سکتا ہے کیونکہ اس کے پھیپھڑے فیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور ایک آخری ٹیکنیک جو کہ بہت اہم ہے کہ جب آپ کو کوئی بھی وائرل انفیکشن ہو جیسے کہ کووڈ-19 تو آپ پانی کا زیادہ استعمال کریں، بار بار پانی پیتے رہیں، کیونکہ جب آپ کے جسم میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو آپ کا مدافعتی نظام خود بخود بہت تیزی سے کام کرنے لگتا ہے، اور اگر جسم کے اندر خشکی ہو یا ڈی ہائیڈریشن ہو تو مدافعتی نظام وہ اس کے عمل میں کافی کمی آتی ہے، اور یہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے۔ تو پانی کا استعمال ان دنوں میں بہت زیادہ کریں۔ تو یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی اور اہم بات کے حوالے سے۔